مقصد بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر کہ جن کے وجود کی برکت سے اس کائنات میں علم کا نور پھیلا۔ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، راوی نے امام رضا علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا کس کے اوپر جو ہے وہ خدا رحم کرے گا، تو امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا اس شخص پر رحم کرے کہ جو ہمارے امر کو سیکھے اور لوگوں کو سکھائے۔ تو ناظرین، ہماری کوشش بھی یہی ہوتی ہے کہ آپ کو جو ہے وہ فقہی مسائل سے آگاہ کیا جائے اور ایسے موضوعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں کہ جو آپ کے لیے دنیا و آخرت کے لیے مفید ہو سکیں۔ تو ناظرین، پروگرام فقہی مسائل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین قبلہ شفا نجفی صاحب، ان کو بھی اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں جی؟ آپ جی ٹھیک ہیں؟ قبلہ کیسے مزاج ہیں؟ خیریت سے ہیں الحمدللہ۔ شکر۔ قبلہ، جیسا کہ ہمارا پروگرام فقہی مسائل کے حوالے سے ہے، تو عموماً ایک مسئلہ درپیش آتا ہے ہمارے لوگوں کو، وہ یہ ہوتا ہے کہ بزرگ حضرات جو ہے وہ نماز کی قرأت اکثر اوقات خصوصاً بر صغیر میں جو ہے وہ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح وہ اردو میں پڑھ رہے ہوں، حالانکہ جو ہے وہ قرأت کے صحیح طریقے سے قرأت کرنا نماز کے اندر قرآن کی وہ واجب ہے۔ تو آیا ان کے بزرگوں کو، یعنی جو ہمارے جو بزرگ ہیں جو اردو میں قرأت کرتے ہیں، ان کی نمازوں کا کیا حکم ہے، اور جو انہوں نے پچھلی نمازیں پڑھی ہیں ان کا کیا حکم ہے؟ آغا سستانی کے نزدیک جو ہے وہ اس مسئلے پہ ذرا روشنی ڈالیے گا۔ جی قبلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارے الحمد وہ للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ میں سب سے پہلے اپنے محترم ناظرین و سامعین کی بہت وقفے سے ان کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ سب کی خدمت میں وہ سلام عرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دست میں دعا ہوں کہ ان ایام عزا میں جہاں جہاں بھی مومنین نے مجالس عزا میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل کو، عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ یہ آپ نے بہت اہم مسئلے کی طرف متوجہ کیا ہے، یا مسئلے کو آپ نے چھیڑا ہے کہ بر صغیر کیا بلکہ یعنی جتنے بھی عجم ہیں، عرب کے علاوہ باقی جو قومیں ہیں وہ عجم کہلاتی ہیں، وہ چار بر صغیر کے ہوں، ایران کے ہوں، افغانستان کے ہوں، جو عرب نہیں ہے وہ عجم ہیں۔ ہم بہت سارے حروف، یہ چند ایک حروف ایسے ہیں کہ ان کا ہم ایک ہی انداز میں ان کا تلفظ کرتے ہیں، یعنی ایک ہی جگہ سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر لال ہے، وہ یعنی تجوید کے اعتبار سے اس کو نکالنے کی جگہ منہ میں الگ ہے، زیگ کو نکالنے کی الگ ہے، غین کے نکالنے کی الگ ہے، وات کے نکالنے کی الگ ہے، لیکن ہم ان سب کو ایک طرح سے بولتے ہیں، ایک ہی جگہ سے ہم ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ مثلا ذلیل کہتے ہیں، یا جو کہ زال سے ہے، یا زائل کہتے ہیں، فلان چیز زائل ہو گئی، وہ زے سے ہے، دونوں کو ایک آواز میں جو ہے نا وہ بولتے ہیں۔ یا ظالم جو کہ اس سے ہے، غین سے ہے، وہ بھی اسی جگہ سے نکالتے ہیں۔ یا ضعیف ہے جو ضاد سے ہے، یعنی غین بھی، ضاد بھی، ذال بھی اور زے بھی، ان سب کو ہم ایک جگہ سے ان کا تلفظ کرتے ہیں، ان کی ادائیگی کرتے ہیں، جبکہ تجوید کے مطابق ان کی ادائیگی کی جگہیں الگ الگ ہیں۔ اسی طرح سین اور صاد اور ث ہے، ان کی ادائیگی کے الگ ہے، اور ہم ان تینوں کو ایک جگہ سے ان کی ادائیگی کرتے ہیں۔ جیسے
ثابت ہے جس جو کہ سے کے ساتھ پڑھا جاتا جی ہے، بالکل یا وہ سالم ہے جو کہ سین سے پڑھا جاتا ہے، یا صابر ہے جو سواد کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھا پڑھا جاتا ہے. ہم ان تینوں کو ایک جگہ سے نکالتے ہیں. یا مثلا ہے جس سے ہم حلوہ لکھتے ہیں، یا وہ ہے جس سے ہم لاہور لکھتے ہیں یا ہارون لکھتے ہیں. ان دونوں جی کی ایک طرح کی آواز نکالتے ہیں، جبکہ تجوید کی روشنی میں ان کی ادائیگی کے جو ہے نا وہ جگہیں الگ الگ ہیں. جی عربوں کو ان کی ادائیگی میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے. عرب کا ایک بچہ جب وہ سیکھتا ہے پہلی دفعہ بھی ایک لفظ کو جب بولتا ہے تو وہ صحیح ادائیگی کرتا ہے. ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، اور محنت کر کے ان کو سیکھنا واجب ہوتا ہے. جی تو جہاں تک آپ نے سوال کیا ہے، یہ توضیح وغیرہ میں لکھا ہوا ہے کہ اگر ایک آدمی پڑھتا رہا ہے، اس کو صحیح سمجھ کے پڑھتا رہا ہے، بعد میں پتہ چلا کہ یہ میری ادائیگی صحیح نہیں تھی، تو اس کی جو نماز ہے وہ صحیح ہے. لیکن اگر ان کو متوجہ کیا جاتا ہے کہ یہ چند حروف جن کی میں نشاندہی کی ہے، مثلا وہ ہے کہ جو ہے نا جس سے ہم حامد لکھتے ہیں، یا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، جی بالکل اس کی ادائیگی کی فلان جگہ ہے، ہارون کی فلان جگہ ہے. متوجہ کرنے کے باوجود اگر وہ کوشش کر کے ان کے تلفظ کو ٹھیک نہیں کرتا تو اس کی نماز جو ہے نا وہ صحیح نہیں ہے. اور خصوصاً حج کے موقع پر وہاں بھی میں مومنین کو بتاتا رہتا ہوں. یہاں جب ورکشاپ ہوتا ہے یہاں راول پنڈی میں، وہاں بھی ہم لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ ٹھیک کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. جی بالکل آپ کم از کم کوشش کریں. کوشش کے نتیجے میں یا تو آپ کی قرات ٹھیک ہو جائے گی، ان حروف کی ادائیگی ٹھیک ہو جائے گی، تو بہت بہتر ہے. نور علی نور. بالفرض کوشش کے باوجود بھی اگر ٹھیک نہ ہو تو پھر وہی غلط آپ کی جو ادائیگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ وہ قبول فرماتا ہے. بے شک لیکن آدمی اگر کوشش ہی نہ کرے اور غلط طریقے سے پڑھتا رہے تو اس کی ظاہر نماز صحیح نہیں ہے. اور حج کے حوالے سے ایک بڑا حساس اور نازک مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی کوشش کے باوجود اپنی نماز ٹھیک نہیں کر سکتا اور وہ حج بیت اللہ کے لیے جائے اور طواف کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے جو کہ طواف کا حصہ ہے، تو اس کی نماز صحیح ہے. لیکن یہ بندہ کسی اور کی نیابت نہیں کر سکتا، وہ کسی کی طرف سے حج بدل نہیں کر سکتا. حج بدل وہی آدمی کر سکتا ہے کہ جس کے مخارج صحیح ہوں، یا جن حروف کی میں نشاندہی کی ہے ان کی اپنی مقررہ جگہ سے ان کا جو ہے نا وہ تلفظ کرے. تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی طرف متوجہ ہوں. میں نے بہت سارے اسی حج کے سفر میں بہت سارے مومنین کی قراءات حمد و سورہ کو چیک کیا ہے. یعنی ان حروف کی ادائیگی کے علاوہ بہت سارے حرف ان کی جو ہے نا وہ قراءت سے غائب ہیں. جی لہذا بالکل یعنی تمام مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود اپنی نماز ٹھیک کریں. اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چونکہ بڑے ہونے کے بعد ایک اگر حرف کی ادائیگی صحیح نہیں کر سکتا تو اس کو ٹھیک کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن بچپنے میں اس کی اصلاح جو ہے نا وہ آسان ہوتی ہے. تو مومنین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مثلا یہ جو ہے نا وہ ورکشاپوں میں بھیجیں، سنڈے کلاسوں میں بھیجیں، یا محلے کے جو عالم دین ہیں ان کے پاس جا کے وہ اپنی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنے بچوں کی نمازوں کو بھی ٹھیک کریں. یہ ان کی ذمہ داری ہے. بچوں کی نمازوں کو ٹھیک کرنا یہ والدین کی ذمہ داری ہے. اللہ سے ہم والدین کے لیے توفیق کی دعا کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح اور اسلامی اور مکتب اہل بیت کے خطوط پر ان کی تربیت کر سکیں. جی الہیہ. جی تو ناظرین، ہماری اسکرین پر نمبرز چل رہے ہیں، اگر کسی کو کوئی فقہی سوال وغیرہ پوچھنا ہو تو دیے گئے نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں. قبلہ ناظرین کی طرف سے ایک سوال آیا ہے آقائے رہبر معظم کے فتوے کے مطابق کہ اگر نچلی منزل میں نماز ہو رہی ہو اور اوپر جو ہے افراد نماز پڑھ رہے ہوں، لیکن بیچ میں کوئی فاصلہ اس طرح کا ہو کہ فقط ایک شیشہ لگا ہوا ہو
اور اس شیشے کے ذریعے سے جو ہے وہ آر پار دیکھ سک رہے ہوں اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ اتصال کا سبب نہیں بن رہی ہو. تو اس صورت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اقتدا کرنے کی کیا صورت حال ہے, یعنی اقتدا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اوپری منزل والے؟ جی قبلہ. جی, اوپر والی منزل والے عام طور پر مساجد میں, جیسے یہاں اسلام آباد کے G92 وہ سیکٹر میں مسجد امام صادق ہے جہاں میں ہوتا ہوں, ہم نے اوپر کی منزل میں اس طرح وہ جگہ بنائی ہوئی ہے. یعنی عام حالات میں ہم اس کو بند رکھتے ہیں, اس سوراخ کو ایک لکڑی جو ہے نا وہ ڈھکن کے ذریعے, اور جب نماز کا وقت ہو تو ہم اس لکڑی کو ہٹا دیتے ہیں تاکہ وہ اس سوراخ سے جو بندے اس سوراخ کے برابر میں کھڑے ہیں وہ ان کو امام جو ہے وہ نظر ان کو آنا چاہیے. تو اس ایک بندے کے ذریعے کہ جس کو امام نظر آتے ہیں ان کے دائیں بائیں لوگوں کا اتصال یا ان کا کنیکشن جو ہے نا وہ برقرار ہوگا. تو ڈائریکٹ امام کو دیکھنا ضروری ہے. شیشے کے پیچھے سے یا مثلا دیوار ہے تو دیوار کی سوراخوں کے اندر سے امام کا نظر آنا وہ کافی نہیں ہے. ڈائریکٹ امام کا نظر آنا جو ہے نا وہ کافی ہے. یا اب وہ اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہوتی ہے, کم از کم اتنی ہو کہ حالت نماز میں جب آپ اوپر کھڑے ہوں تو محراب میں کھڑے امام آپ کو نظر آ جائے. جی, شیشے کے پیچھے سے امام کا نظر آنا اتصال کے لیے کافی نہیں ہے. نہیں, یہ سوال ہو گیا. قبلہ دوسرا ایک سوال آیا ہے کپڑوں کی طہارت اور نجاست کے بارے میں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ عموماً جو گھروں میں ٹنکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں چھتوں پر جو ہوتی ہیں عموماً, تو اس سے جو ہے وہ کپڑے پاک کس طرح کیے جا سکتے ہیں؟ 2 دفعہ دھوئے جائیں, 3 دفعہ دھوئے جائیں, اور اس کو جو ہے وہ غوطہ کس طرح لگایا جائے؟ جی قبلہ. یہ دیکھا جائے گا کہ جو ٹنکی ہے وہ اس میں جو پانی ہے اس کی مقدار کیا ہے. کچھ لوگوں نے جو کہ مسائل سے آگاہ ہوتے ہیں وہ انہوں نے ٹینکی اس طرح کی بنائی ہوئی ہوتی ہے کہ جہاں وہ نلکا لگا ہوا ہوتا ہے, ظاہر سوراخ ہوتا ہے, اس کے اندر نلکا لگاتے ہیں. جہاں نلکا لگا ہوا ہوتا ہے نلکے والے سوراخ سے نیچے جو ہے نا وہ 1 کور کے برابر یا اس سے زیادہ پانی جو ہے نا وہ ہوتا ہے. یعنی اگر یہ اس کور سے کم ہو جائے تو خود بخود جو ہے نا وہ پانی نیچے نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ جب تک پانی آتا رہے گا وہ کور سے متصل ہوگا, اور آپ ٹب میں دھوئیں, بالٹی میں دھوئیں, وہ یا اس پر کور پانی والے احکام جو ہے نا وہ لاگو ہوں گے. اور اگر آپ کی ٹینکی بالکل چھوٹی سی ہے, ٹوٹل جو ہے نا وہ کور کی مقدار میں وہ نہیں ہے, تو پھر یہ قلیل پانی شمار ہوتا ہے. اور قلیل پانی سے دھونے کا ظاہر طریقہ اور ہے. کور پانی میں جو ہے نا وہ 1 دفعہ کافی ہے, اور قلیل پانی میں جو ہے نا 2 دفعہ وہ دھویا جائے. تو یہ تسلی کر لیں کہ نلکے میں جو پانی آ رہا ہے وہ کور پانی سے آ رہا ہے یا کور سے کم پانی سے آ رہا ہے. جی تو ناظرین, ہماری بحث قبلہ سے جو ہے وہ قبلہ مسائل کے حوالے سے, فقہی مسائل کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں. ہمارے نمبرز جو ہے وہ آپ کی اسکرین پر چل رہے ہیں, دیے گئے نمبرز پر آپ رابطہ کر سکتے ہیں, اپنا سوال کوئی بھی فقہی مسائل جو ہے ہم سے پوچھ سکتے ہیں. تو ناظرین, مختصر سے وقفے کا وقت ہوا جاتا ہے, ملتے ہیں وقفے کے بعد.
جی تو ناظرین، ہمارا پروگرام فقہی مسائل کے حوالے سے جاری ہے. قبلہ جناب شفا نجفی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب. قبلہ سے سوال لیں گے. قبلہ ایک سوال آیا ہے کہ رشوت جو ہے وہ کیا اسلام میں دینا جائز ہے مجبوری کی حالت میں؟ اولاً تو حکم تو یہی ہے کہ رشوت لینا اور دینا حرام ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا ناظرین کو آگاہ کیجیے گا کہ کس حد تک جو ہے اس کی ممانعت ہے اور کس حد تک جو ہے وہ رشوت دے سکتے ہیں اپنا کام کروانے کے لیے. جی قبلہ. دیکھیں جی، ایک اصول جو ہم اس سے پہلے بھی بتاتے رہے ہیں کہ اگر آپ کو کسی بھی ادارے میں آپ کا حق جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ دیے بغیر آپ کو نہیں ملتا، تو آپ اپنا حق لینے کے لیے وہ اس کو کچھ دے سکتے ہیں. اب اس کا نام آپ ہدیہ رکھتے ہیں، جو بھی رکھتے ہیں. جی اب وہ اس کو ہم رشوت کہیں یا نہ کہیں، بہرحال اپنا حق لینے کے لیے جو ہے نا وہ کسی بھی ادارے یا اس کو دینا ضروری ہے، یعنی وہ جائز ہے. لیکن رشوت دے کے کسی کی حق تلفی کرنا یہ جائز نہیں ہے. اور جہاں آپ کو اپنا حق لینے کے لیے کچھ دینا جائز ہے یا اس کو اجازت دی گئی ہے، وہ بھی جو مجبور ہے اس کے لیے دینا جائز ہے. لیکن جو اگلا ہے اس کے لیے لینا کسی صورت میں بھی جو ہے وہ جائز نہیں ہے. جی اچھا قبلہ. قبلہ تو دوسرا سوال ایک غسل کے حوالے سے ہے. وہ فرما رہے ہیں کہ بھائی میں جب غسل کرتا ہوں تو 2 دفعہ سر پر پانی ڈالتا ہوں مستحب کی نیت سے، پھر 2 دفعہ جو ہے وہ گردن پہ پانی ڈالتا ہوں، پھر جو ہے وہ بدن پہ پانی ڈالتا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اتصال ہوتا ہے، تو کیا جو ہے وہ میرا غسل صحیح ہوگا؟ اور پھر وضو کے بارے میں کہ غسل کے بعد جو ہے وہ وضو کرنے کا کیا حکم ہے؟ واجب غسل. دیکھیں جی، اگر آپ 3 دفعہ جو ہے نا وہ سر و گردن دائیں طرف یا بائیں طرف غسل کرنا دھونا چاہتے ہیں، تو یہ تب کہا جائے گا آپ نے 3 دفعہ دھویا ہے یا 2 دفعہ دھویا ہے کہ ایک دفعہ مثلا لوٹک پانی کا یا ایک مگ پانی کا اس کو اپنے سر کے اوپر آپ ڈالیں اور ڈال کے اس کو پورے بدن تک جو ہے نا وہ ناخن کے سرے تک اس کو پہنچائیں. جہاں جہاں تک آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ لگائے بغیر، ہاتھ سے ہاتھ کھینچے بغیر وہاں تک پانی کی رسائی نہیں ہوتی. جیسے بغلوں کے نیچے ہے، دونوں رانوں کے درمیان میں ہے، پاؤں کے کی انگلیوں کے درمیان ہے یا کان کے اندر ہے، جی وہاں تک اس پانی کو پورے بدن تک پہنچانا، یعنی سوئی کے نوک کے برابر بھی کوئی جگہ جو ہے نا خشک نہ رہے. یہ ایک دفعہ دھونا کہلائے گا. اس کے بعد پھر ڈالیں اور اس کو بھی اسی طرح پہنچائیں. تو یا اس طرح 3 دفعہ کریں گے تو آپ کہیں گے میں 3 دفعہ دھویا ہے. لیکن اگر آپ لوٹے پانی کا یا مگ پانی کا 3 لوٹے سر پہ ڈالیں اور ڈال کے اس کو پورے جو ہے نا وہ بدن کے جو ہے نا کونے کونے تک ہر جگہ تک پہنچائیں، تو یہ ایک دفعہ دھونا جو ہے نا شمار ہوگا. تو وضو کرتے وقت بھی بعض حضرات کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ مثلا وہ کوہنی کے اوپر 2 دفعہ پانی ڈالا اور ڈالنے کے بعد اس کو چلایا اور بالکل انگلیوں کے سرے تک جو ہے نا اس کو آپ نے پہنچا دیا. یہ ایک دفعہ شمار ہوتا ہے. یعنی ایک دفعہ ڈالیں اور اس پانی کو پورے ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک اس کو پہنچائیں، جہاں تک اس کو پہنچانے کے لیے ہاتھ ملنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہاتھ بھی ملیں، یعنی 2 دفعہ ایسا کریں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے 2 دفعہ دھویا ہے. لیکن 2 دفعہ ڈالیں یا 3 دفعہ ڈالیں اور ایک ہی دفعہ اس کو انگلیوں کے سر تک پہنچائیں تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ نے 3 دفعہ دھویا ہے، بلکہ یہ ایک ہی دفعہ دھونا شمار ہوگا. یا یہ جو ہے نا وہ سب اور ہے، غسل جو ہے نا وہ اور ہے. سب سواد کے ساتھ پانی ڈالنا ہے، اور غسل جو ہے جو پانی ڈالا ہے اس کو انگلیوں کے سرے تک جو ہے نا وہ پہنچانا ہے. مثلا انگوٹھی اگر پہنی ہوئی ہو تو اس کے نیچے تک پہنچانا ہے وغیرہ. جی قبلہ. تو اگلا سوال ہمارے ناظرین کی جانب سے یہ ہے کہ آیا مبطلات وضو اور مبطلات طہارت
الگ الگ ہی ہیں یا ایک ہی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص کسی نے وضو کیا ہوا ہے تو اولاً تو وہ گیس وغیرہ جو خارج ہوتی ہے اس سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا طہارت بھی اس سے جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے؟ نہیں، کیا مطلب طہارت کے ختم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس طرح کا ایک سوال آیا ہے، شاید وہ صحیح سے پوچھ نہیں پائے ہیں کہ طہارت جو ہے میرا بہت سے خیال ایسا میں وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ جس طرح پیشاب پاخانہ کے نکلنے سے لوکل جگہ ناپاک ہو جاتی ہے اور اس کو پانی سے پاک کرنا ضروری ہوتا ہے، جی تو کیا گیس کے خارج ہونے، ہوا کے خارج ہونے کے نتیجے میں بھی جو جگہ ہے، ہوا کے خارج ہونے کی جگہ، جی وہ ناپاک ہو جائے جی جی گی، جی جی پانی ایسا سے ہی اس ہے کو شاید، دھونا ضروری ہے، شاید یہ فرمانا چاہتے جی ہوں؟ تو ممکن، نہیں، وہ لوکل جگہ جو ہے نا وہ نجس نہیں ہوتی، جس کو خبث کہتے ہیں۔ جی ہم پہلے بھی وضاحت کر چکے ہیں کہ خون لگ جائے، پیشاب لگ جائے، پاخانہ لگ جائے، شراب لگ جائے، یہ خبث کہلاتے ہیں۔ جی تو باقی ہوا کا خارج ہو جانا، جی ہاں، ہوا کا خارج ہو جانا، یا مثلا آدمی آنکھ لگ جاتی ہے، اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ یہ خبث نہیں ہے، بلکہ وہ حدث ہے۔ تو ہوا کے خارج ہونے سے لوکل جگہ جہاں سے ہوا خارج ہوئی ہے وہ ناپاک نہیں ہوتی، جی وہ بدستور پاک رہے گی۔ صرف کسی بھی کام کو اگر آپ کرنا چاہیں جس میں آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے جی تو دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت ہوگی، اس کی ضرورت نہیں۔ البتہ کچھ ایسے ہیں مثلا فرقے، جیسے میں نے سنا ہے وہ نوربخشی حضرات جو ہے نا وہ ان کے ہاں ہوا کے خارج ہونے سے لوکل جگہ جو ہے نا وہ بھی وہ ہو جاتی، ناپاک ہو جاتی ہے، تو صرف وضو کافی نہیں ہے بلکہ لوکل جگہ کو دوبارہ پاک کر کے پھر وضو کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے فقہ جعفری میں جو ہے نا وہ ناپاک نہیں ہو جاتی جگہ۔ جی 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 قبلہ شکریہ۔ قبلہ ایک اور وہ جی پہلے سوال میں غسل کا مسئلہ تھا جی کہ جی یہ پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں کہ غسل کے بعد آیا نماز پڑھ سکتے ہیں یا وضو کی بھی ضرورت ہے؟ جی دیکھیں، جہاں تک غسل جنابت کا تعلق ہے، جی غسل جنابت کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام کر سکتے ہیں جس میں انسان کا باوضو ہونا ضروری ہے، جی اور غسل جنابت کے علاوہ جو باقی مستحب غسل ہیں، آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ ان کے نزدیک وہ تمام غسل کی جن کا مستحب ہونا جی ثابت ہے، جیسے غسل جمعہ ہے، غسل احرام ہے وغیرہ، وہ کسی دن میں وہ ان غسلوں کی فہرست اپنے محترم ناظرین و سامی کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جن کا انشاءاللہ، مستحب ہونا ثابت ہے اور ان کے بعد وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ کچھ غسل مشہور ہیں لیکن ان کا مستحب ہونا ثابت نہیں ہے، ان کے بعد جو ہے نا وہ وضو کرنا ضروری ہے۔ یہ آئس سیستانی کا فتویٰ ہے۔ جہاں تک اگر احبار حفظہ اللہ کا تعلق ہے، غسل جنابت کے بارے میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ غسل جنابت کے بعد آپ کو نماز پڑھنے کے لیے، قرآن پر ہاتھ لگانے کے لیے، مسجد تو یہ آپ کو وضو کی ضرورت نہیں ہے۔ جی لیکن غسل جنابت کے علاوہ باقی کسی بھی مستحب غسل کے بعد آپ اگر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو جو ہے نا وہ ضروری ہے۔ حتیٰ غسل جمعہ کے بعد بھی اگر احبار کے نزدیک وضو کرنا ضروری ہے، صرف غسل جو ہے وہ کافی نہیں ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ جی جی قبلہ اسی حوالے سے ایک سوال کہ یعنی اگر کوئی شخص غسل جنابت کے بعد وضو کر لیتا ہے تو کیا وہ گناہ گار ہے، اور آیا وہ اس نے حرام کام جو ہے وہ انجام دیا؟ گناہگار کیوں ہے؟ وہ جو ہے نا وہ تجدید وضو جسے کہتے ہیں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، گناہگار بالکل نہیں ہے۔ جی ضروری نہیں ہے وضو کرنا، کوئی کر لے تو مذائقہ نہیں ہے۔ جی 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 قبلہ ایک وائس میسیج کی صورت میں سوال آیا ہے ہمارے پاس، وہ سنتے ہیں۔ ضرور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ایک مولانا صاحب نے فرمایا ہے کہ سیاہ لباس مکروہ نہیں ہے، جبکہ تمام مراجع اعظام کی تذیل مسائل میں نمازی کا سیاہ لباس کے ساتھ نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ وضاحت فرمائیں، شکریہ۔ غلام حسین سرگودا۔ جی قبلہ سوال کہ کر مجھے
جی ہاں، وہ یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے، عام حالات میں مکروہ ہے، لیکن وہ یہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ ایام عزا میں جو ہے نا وہ سیاہ لباس میں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کراہت نہیں ہے۔ جی جی قبلہ، ایک اور وائس میسیج کی صورت میں ہمارے پاس مسئلہ ہے۔ ہاں صاحب، میرا سوال ہے کہ مجھے ایک سفر پہ ہوں، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں یہاں پہ پتہ نہیں کتنے دن رکوں گا، 1 مہینہ، 2 مہینے، 4 مہینے، لیکن جیسے ہی آج مجھے یقین ہوا ہے کہ میں کل نکل جاؤں گا، تو کیا نماز عشاء، ظہر، عصر یہ قصر پڑھنی پڑے گی یا اس کا حکم پوری نماز کا ہوگا؟ جزاکم اللہ۔ جی قبلہ، نہیں، اگر اب تک کہ آپ نے نمازیں 10 دن رہنے کی نیت سے جو ہے نا وہ پوری پڑی ہیں، ابھی 10 دن ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں، اچانک اگر آپ کو وہاں سے نکلنا پڑتا ہے تو آپ نماز عشاء جو ہے وہ پوری پڑھیں گے۔ یعنی ایک نماز بھی اگر آپ نے پوری پڑھی ہے 10 دن کی نیت سے اور آپ کا پروگرام اچانک تبدیل ہو جاتا ہے تو جو ہے نا وہ جتنے دن بھی یا جتنی بھی 4 رکعتی نماز پڑھیں گے آپ تمام ہی پڑھیں گے۔ جی جی قبلہ، ایک اور سوال ہم لیں گے صوتی آواز میں۔ السلام علیکم، میں ناطق حسین بول رہا ہوں چکوال سے۔ تو میرا مسئلہ یہ ہے کہ میری شادی تقریباً 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہے۔ آپ اس مسئلے کا دوائی بھی لی ہے، بڑا علاج بھی کرایا ہے، جو کچھ بھی لوگ کہتے تھے اس طرح۔ یہ فقہ جعفری کے لحاظ نال، فقی لحاظ نال کیا آپ کہہ سکتے ہیں؟ اس پر روشنی تھوڑی ڈال۔ میں ان کا سوال نہیں سمجھا جی، 15 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، تو اس میں فقہ جعفریہ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ یہ شاید یہ اس حوالے سے پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ دوسری شادی کے حوالے سے پوچھ رہے ہوں گے یا طلاق کے حوالے سے یا کچھ اس طرح ممکن ہے، کیونکہ واضح تو انہوں نے نہیں کیا ہے میسج میں، تو اس حوالے سے آپ دیکھیں یہ فقہی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اولاد نہیں ہوتی تو ہم سے کوئی دعا وغیرہ کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ اس کا تو فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم ہمیشہ دعا کرتے ہیں اولاد جن کی نہیں ہے، خصوصاً جو اولاد نرینہ کے آرزومند ہیں، اللہ ان کو اولاد سالم صالح اور نرینہ عطا فرمائے۔ اور اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا ہوں، وہ تو آپ صاحب اولاد ہوں یا نہ ہوں، شریعت نے آپ کو 4 شادیاں کرنے کی جو ہے نا وہ اجازت دے دی ہے، بشرطی کہ آپ جتنی بھی شادیاں کرتے ہیں، 2 کرتے ہیں، 3 کرتے ہیں، 4 کرتے ہیں، جو زوجات ہیں، جو بیگمات ہیں، بیویاں، ان کے ساتھ مساویانہ سلوک کریں، یعنی مساویانہ جو عملی آپ کا جو رویہ ہے یا برتاؤ ہے وہ عادلانہ ہونا چاہیے۔ وہ ایک ذہنی جھکاؤ ایک کی طرف زیادہ ہو سکتا ہے، ایک کی طرف کم ہو سکتا ہے، وہ ایک فطری بات ہے، وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ مثلا ایک اگر زیادہ بااخلاق ہے، ایک اتنی بااخلاق نہیں ہے، تو قلبی جھکاؤ جو ہے وہ بااخلاق کی طرف زیادہ ہوتا ہے، اور جو بد اخلاق ہے اس کی طرف اتنا قلبی جھکاؤ نہیں ہوتا۔ اسی طرح شکل و صورت کی وجہ سے بھی قلبی لگاؤ جو ہے یا جھکاؤ ایک طرف زیادہ ہو سکتا ہے، جو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک عملی ان کے ساتھ حقوقی ادائیگی کا تعلق ہے، ان کو لباس بنا کے دینا ہے، کھانے پینے کی چیزیں بنا کے دینی ہے، رہائش وغیرہ، اس میں اگر آپ عدل سے کام لے سکتے ہیں، مساویانہ سلوک کر سکتے ہیں، تو آپ دوسری شادی کر سکتے ہیں۔ نہیں کر سکتے تو پھر قرآن میں لکھا ہوا ہے فواحدہ، پھر ایک سے زیادہ جو ہے نا وہ آپ نہ کریں، اور اگر کر کے خام خام اپنے آپ کو گناہگار بنانا جو ہے نا وہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ جی جی قبلہ، شکریہ۔ ایک اور سوال ناظر کی طرف سے ہے۔ السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ جس وقت مولا کا قافلہ مدینہ سے روانہ ہوا تھا تو اس وقت جو اور وہاں پر خاندان کے لوگ تھے، جیسے حضرت عبداللہ جو کہ حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے شوہر ہیں، تو انہوں نے کیوں سفر اختیار نہیں کیا؟ جی قبلہ،
دیکھیں جی اس کا فقہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایک تاریخی وہ ہے، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ان کو شرعی مجبوری ہوگی، ورنہ دیکھیں نا جی، یعنی اپنی زوجہ کو وہ اجازت دیتے ہیں جانے کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ امام حسین کی ہمراہی یا امام حسین کی نصرت اور مدد کو جو ہے نا وہ ایک مستحسن اور ایک قابل تعریف اور بلکہ کیا کہنا چاہیے اجر کا باعث سمجھتے تھے، اس لیے جو ہے نا وہ جناب زینب کبریٰ کو اجازت دی۔ ظاہر ہے وہ شوہر کی اجازت کے بغیر اتنے لمبے سفر پر خاتون نہیں جا سکتی، تو یا تو کسی کوئی بیماری وغیرہ کی صورت ہو سکتی ہے یا کوئی اور شرعی مجبوری ہو سکتی ہے، اور بھی بہت سارے بنی ہاشم کے افراد تھے کہ جو نہیں گئے تھے، اور یقیناً وہ ذہنی طور پر امام علیہ السلام کے وہ حامی تھے، لیکن کسی نہ کسی شرعی مجبوری کی وجہ سے وہ ساتھ نہیں جا سکے ہیں۔ جی قبلہ، ایک وضو کے حوالے سے سوال آیا ہے کہ ایک تو صحیح طریقہ بتا دیجئے وضو کا، دوسرا یہ جو عموماً غلطی کی جاتی ہے، یعنی عمومی غلطیاں جو ہوتی ہیں جو آپ کے ذہن میں ہوں تو وہ ناظرین کو آگاہ کیجیے۔ دیکھیں جی اب مجھے نہیں معلوم میں تفصیل سے بیان کر سکوں گا نہیں کر سکوں گا، کتنے منٹ ابھی ہمارے باقی ہیں۔ وضو کے اول سے لے کر آخر تک جو ہے وہ چند ایک کام مستحب ہیں، جن کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ آپ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، نہیں بھی کریں گے تو آپ کا وضو صحیح ہے، اور کچھ کام جو ہے نا وہ واجب ہیں، اس کے بغیر وضو آپ کا نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلے جو ہے انسان دونوں ہاتھوں کو دھوتا ہے کلائیوں تک، یہ مستحب ہے، یہ مستحب ہے۔ اس کے بعد انسان جو ہے نا وہ چہرہ دھوتا ہے، ایک مرتبہ کم از کم واجب ہے کہ جہاں بال اگتے ہیں وہاں وہ پانی ڈالے۔ یہ جو ہاتھ گیلا کیا ہے پہلے بطور مستحب دھوتے وقت، اسی دائیں ہاتھ سے مثلا یا بیشک دونوں ہاتھوں سے چہرے کو تر کرے، تر کرنے کے بعد پھر ایک ہاتھ سے جہاں بال اگتے ہیں وہاں پانی ڈالے، اور اس کو لمبائی میں وہ ٹھوڑی کے نیچے تک اور چوڑائی میں جو ہے نا وہ یوں جب آپ اپنا آپ کا جو ہے نا انگوٹھا اور وہ درمیان والی جو بڑی انگلی ہے، یہ دونوں انگلیاں جتنی جگہ کو گھیرے ہیں چوڑائی میں، اتنا جو ہے نا وہ چہرہ دھوئیں، بشرطی کی چہرہ بھی نارمل ہو سائز کے اعتبار سے اور ہاتھ بھی وہ نارمل ہو۔ اس کے بعد پھر جو ہے بیشک یہ جو آپ کا وہ چہرہ دھوتے وقت یا ہاتھ دھوتے وقت جو آپ کا وہ ہوا ہے کیا کہتے ہیں ہاتھ گیلا ہوا ہے، اسی سے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کو تھوڑا سا تر کریں، اور پھر چلو میں پانی لے کے جو ہے نا وہ مرد کے لیے کوہنی کے جو ہے نا پشت کے اوپر جوڑ سے اوپر ڈالیں، اور ڈال کے اس کو پورے ہاتھ کی انگلیوں تک جو اس پانی کو آپ نے پہنچانا ہے، یعنی ذرہ برابر وہ سوئی کے نوک کے برابر یا سوراخ کے برابر بھی اگر خشک جگہ رہ گئی تو آپ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اسی طرح دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ کو دھونا ہے، اور اس کے بعد آپ نے اسی بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت جو آپ کے ہاتھ پر جو تری آئی ہے اسی سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، اور اسی سے آپ نے دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا آپ جو ہے نا وہ مسح کر سکتے ہیں۔ البتہ وہ اجازت بھی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ دائیں سے بائیں کا کریں، بائیں سے دائیں کا کریں، لیکن بہتر یہی ہے کہ دائیں ہاتھ سے دائیں پاؤں کا مسح کریں اور بائیں ہاتھ سے بائیں پاؤں کا مسح کریں۔ اور اس میں یہ خیال رکھیں کہ جب آپ بائیں ہاتھ کو دھوتے ہیں تو اسی بائیں ہاتھ کو دھوتے وقت جو آپ کے ہاتھوں پر تری آئی ہے اسی سے آپ نے سر اور پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ نیا پانی جو ہے نا وہ آپ نے نہ نلکے کے نیچے ہاتھ کر کے لینا ہے، نہ اگر حوض کے اوپر بیٹھ کے یا کسی نہر کے کنارے آپ وہ کر رہے ہیں تو بائیں ہاتھ کو دھونے کا مسح سے پہلے آپ نے نیا پانی اپنے ہاتھ میں نہیں لینا مسح کرتے وقت، اس کا خیال رکھنا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسح کرتے وقت آپ کے ہاتھ کو حرکت میں ہونا چاہیے، سر کو حرکت میں نہیں ہونا چاہیے، سر کو مکمل طور پر بالکل وہ ساکن ہونا چاہیے،
اور اس کے اوپر آپ کے ہاتھ کو جو ہے نا وہ حرکت میں ہونا چاہیے. اسی طرح پاؤں دھوتے وقت بھی پاؤں حرکت نہ کریں, آپ کا جو ہے نا وہ ہاتھ حرکت کرے. یہ جو ہے نا وہ البتہ وہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ مستحب کچھ ایک میں بیان کرنا بھول گیا, 3 دفعہ کلی کرنا بھی مستحب ہے اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے. عربی میں کلی کرنے کو مضمضہ کہتے ہیں ذات کے ساتھ, اور جو ہے نا وہ ناک میں پانی ڈالنے کو استنشاق کہتے ہیں. تو سب سے پہلے وہ دونوں ہاتھوں کو دھونا وہ مستحب ہے چہرے پر پانی ڈالنے سے پہلے, اور 3 دفعہ کلی اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا جو ہے نا وہ مستحب ہے. اچھا, ایک اور غلط فہمی کا بھی ازالہ کر دوں. پاؤں کو دھونا جو ہے وہ وضو میں شامل نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے نا وہ سب سے پہلے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سب سے پہلے پاؤں کو دھونا جو ہے نا وہ ضروری ہے. پاؤں کا دھونا نہ مسح کے بعد ضروری ہے نہ مسح سے پہلے جو ہے نا وہ ضروری ہے. ہاں, اگر پاؤں کی پشت جو ہے نا خدا نخواستہ ناپاک ہے تو اس کو پہلے پاک کریں, پاک کر کے اس کے اوپر جو ہے نا پھر وہ آپ مسح کریں گے. اگر آپ کا پاؤں جو ہے نا وہ پاؤں کی پشت مثلا وہ اگر پاک ہے تو پھر اس کو دھونے کی ضرورت نہیں ہے. حتیٰ آپ کا تلوا جو ہے نا فرض کیجئے وہ ناپاک ہے تو آپ مسح کرنے کے بعد وہ نماز سے پہلے اس تلوے کو پاک کریں تو بھی جو ہے نا وہ یعنی ٹھیک ہے آپ کا وضو. یعنی صحیح وضو کرنے کے لیے تلوے کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے. تلوا اگر ناپاک بھی ہو تو اور پشت اگر پاک ہے تو پاؤں کے پشت پر مسح کریں اور اس کے بعد نماز سے پہلے جو ہے وہ اس کو پاؤں کو دھوئیں ہیں. یا ویسے پاؤں آپ کے گندے ہیں تو اس کو یا مسح سے پہلے وضو سے پہلے یا بعد میں اس کو صاف کریں, وہ الگ بات ہے. لیکن پاؤں کا دھونا کسی بھی صورت میں وضو کا حصہ نہیں ہے, اور اسی لیے بعض جو ہے نا وہ حضرات اہل سنت حضرات جو ہے نا وہ یعنی ہمیں یہ یعنی الزام یہ لگاتے ہیں کہ بھئی ہمارے ہاں جو ہے نا وہ پاؤں کا دھونا بھی جو ہے نا سب سے پہلے ضروری ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. جی قبلہ. تو ایک غسل جنابت کے حوالے سے ایک ہمارے پاس سوال آیا, اس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا غسل کے بعد بھی جس طرح ہم وضو میں جو ہے وہ مسح کرتے ہیں سر اور پیر کا, تو کیا غسل کے بعد بھی مسح کرنا ضروری ہے؟ مسح غسل کا حصہ نہیں ہے. میں نے غسل کا طریقہ آپ کو بتا دیا ہے کہ سر پر پانی ڈالنا ہے اور اس کو جو ہے نا پورا سر, چہرہ, گردن, کان کے اندر تک اس کو پہنچانا ہے. پھر دائیں طرف کو پورے دائیں طرف کو دھونا ہے, پھر بائیں طرف کو دھونا ہے. بس یہ آپ کا غسل جو ہے نا مکمل ہو گیا. تو سر کا مسح, پاؤں کا مسح وہ وضو کا حصہ ہے, وہ غسل کا حصہ نہیں ہے. خود بخود سر آپ کا دھل جائے گا, پانی بھی دھل جائیں گے, لیکن مسح وہ وضو کا حصہ نہیں ہے, وہ نہ غسل کا حصہ نہیں ہے, وضو کا حصہ ہے. واجبات وضو میں سے ہے, واجبات غسل میں سے نہیں ہے سر پاؤں کا مسح کرنا. جی شکریہ قبلہ. قبلہ ایک سوال آیا ہے, اس میں یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک شادی شدہ خاتون ہے, وہ شادی شدہ ہونے کے باوجود نامحرم سے رابطہ رکھتی ہیں اور جو ہے ان کو سمجھانا ہے کہ باوجود بھی وہ اس حرکت سے باز نہیں آ رہی, تو کیا اس صورت میں طلاق دے سکتے ہیں ان کو؟ طلاق تو جو ہے نا یہ اس کے بغیر بھی طلاق دے سکتے ہیں, اگرچہ ایک ناپسندیدہ عمل ہے. حدیث بھی ہے کہ جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک ہے. جائز کاموں میں جائز ہونے کے باوجود جو کام اللہ کو ناپسند ہے وہ طلاق ہے, لیکن جو ہے نا وہ دے سکتے ہیں. اور خدا نے خاص اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں, حالات پیدا ہوتے ہیں, اور وہ سمجھانے کے باوجود, تنبیہ کے باوجود بھی اگر باز نہیں آتی تو صرف جائز ہی نہیں بلکہ اس کو تو پھر غیرت انسانی کا تقاضا ہے کہ اس کو فارغ کرے. ٹھیک ہے بلو. جی ایک وائس میسیج کی صورت میں سوال آیا ہے ہمارے پاس, وہ لیں گے. جی میرا سوال ہے کہ میں انشورنس کمپنی میں جاب کرتی ہوں, تو وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ کلائنٹ سے کال پہ بات کرنا پڑتی ہے, جن میں موسٹلی بندے ہی ہوتے ہیں, بوائز ہی ہوتے ہیں. تو ان سے اگر پلانس کے بارے میں بات کرو وہاں تک تو ٹھیک ہے, لیکن ہم لوگوں کے جو مینیجر ہوتے ہیں وہ ہم لوگوں کو اس چیز کے لیے فورس کرتے ہیں کہ ہم ان سے ایوری ڈے پہ دعا سلام کریں, تو وہ ہمارے مذہب میں الاؤ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جی قبلہ.
نہیں میں سوال نہیں سمجھا. نہیں یعنی جی، ایوری ڈے سلام کلام کا کیا مطلب ہے؟ کیا یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ اپنے کلائنٹ سے جو ہے وہ رابطے میں رہیں، ان کے جو ہے حال احوال پوچھتے رہیں تاکہ وہ کلائنٹ ہمیں چھوڑ کے نہ جائیں. یہی ہو سکتا ہے ان کا سوال جو ہے. تو اس حوالے سے کیا یعنی حکم ہے نامحرم سے بات کرنے کا؟ دیکھیں جی، نامحرم سے بات کرنے میں اگر کسی فساد کا خطرہ نہیں ہے، بگاڑ کا خطرہ نہیں ہے، دونوں کا جو ہے نا وہ ذہن خراب نہیں ہوتا، تو نامحرم سے بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. غیر ضروری بات، خصوصاً جس کے نتیجے میں جو ہے نا وہ کوئی اخلاقی بگاڑ کا خطرہ ہو، اسے پرہیز کرنا چاہیے. جی قبلہ، اگلا سوال لیں گے وائس میسیج کی صورت میں. جی السلام علیکم، میرا نام ذوالفقار ہے. آج کل مجالس اعزاء ہو رہی ہیں اور ہر عالم دین کے آگے، خواہ وہ عالم دین ہے یا نہیں ہے، علامہ، مولانا، حجت الاسلام لکھا جاتا ہے. تو خاص کر جو علامہ لکھا جاتا ہے، اس کی وضاحت کریں کہ کس کے آگے لکھنا چاہیے یا نہیں. جی قبلہ. اصل میں جو لفظ علامہ ہے وہ ہمارے معاشرے میں جو اصل اس کا مفہوم ہے یہ کھو چکا ہے اس کو. جی بالکل. علامہ جو ہے وہ ہمارے علماء کی تاریخ میں نام لیے بغیر اگر لفظ علامہ بولا جاتا ہے تو اس سے علامہ ہلی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف انسان کا ذہن جاتا ہے کہ جنہوں نے عقائد کے موضوع پر اور فقہی مسائل پر اتنی درجنوں کتابیں لکھی ہیں. صرف امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت پر انہوں نے 2000 دلائل پر مشتمل کتاب لکھی ہے جس کا نام ہی الفین ہے. الفین یعنی 2000، اردو میں اس کا ترجمہ بھی ہوا ہے. تو علامہ جب بولا جاتا ہے نام لیے بغیر تو علامہ ہلی یعنی علامہ عالم کی جمع ہے، یعنی بہت بڑا عالم. لیکن ہمارے معاشرے میں یہ اپنا حقیقی مفہوم کو کھو چکا ہے. میں ابھی نام نہیں لیتا، ہمارے کراچی کے ایک مولانا صاحب ہیں، مسند خطیب ہیں، ان کی میں ایک کلپ سن رہا تھا مجلس کی. وہ کہہ رہے تھے آج کل ایک نئی روش چل پڑی ہے، وہ یہ کہ بالکل جوان سال بچے، نابالغ بچے جو ہے نا وہ خطابت سیکھتے ہیں اور کچھ دین پڑھے بغیر نہ عقائد کا مطالعہ ہے، نہ صحیح تاریخ کا مطالعہ ہے، نہ فقہ مسائل سے آگاہی ہے. بس وہ پریکٹس کرتے ہیں اور خطابت جو ہے نا وہ میں ماہر بنتے ہیں اور اس کو ایک ذریعہ معاش بناتے ہیں. تو اس طرح کا ایک ہمارے جاننے والے نے اپنے بیٹے کو اس طرح کے کسی مرکز میں داخل کیا. تو میں نے ان کو مشورہ دیا آپ ایسا کریں، آپ اپنے بیٹے کو پہلے کسی دینی مدرسے میں داخلہ دلائیں، وہاں اس کو پڑھائیں، عالم بنائیں، پھر بے شک اس کو خطابت سکھائیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مولانا صاحب، یہ جو ہے نا وہ عالم جو ہے نا وہ بننے کے لیے بڑا وقت چاہیے. میں نے اپنے بیٹے کو علامہ بنانا ہے. یعنی ان کے نظر میں جو ہے نا وہ علامہ جو ہے نا بننا آسان ہے، عالم بننا جو ہے نا مشکل ہے. جبکہ یعنی لغوی اعتبار سے بھی اور جو اصطلاح ہے علماء میں، وہ عالم پہلے ہوتا ہے اور بہت کچھ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ علامہ کے درجے تک جو ہے نا وہ پہنچتا ہے. تو یہ اسی طرح حجت الاسلام کا لفظ بھی جو ہے، حجت الاسلام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی اسلام کا یہ نمائندہ ہے، یعنی اس کی ہر بات جو کہ اسلام کے نمائندے کے طور پر یہ کر رہا ہے وہ حجت ہے اور وہ واجب العمل ہے. ایسے افراد کے بارے میں یہ لفظ بولا جانا چاہیے. اور اگر نااہل لوگوں کے لیے یہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ ہمارے کنٹرول میں تو نہیں ہے. وہ بعض تو ناراض ہوتے ہیں ان کے ساتھ اگر یہ القاب نہ لکھے جائیں. جی تو ہمارے ہاں جو ہے نا یہ لفظ علامہ، اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ علامہ جو ہے نا وہ کتنا اس کا مفہوم بگڑ گیا ہے اور مسخ ہو گیا ہے اس کا حقیقی مفہوم. جی قبلہ، اگلے سوال کی جانب چلیں گے. ایک وائس میسیج آیا ہے. جی کیا السلام علیکم آغا. آغا میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا شاور کے ذریعے سے غسل جنابت لیا جا سکتا ہے یا پھر ڈھونگے کے ذریعے سے
باری باری پانی جو ہے وہ ڈال کے غسل جنابت لیا جائے، کیونکہ شاور مسلسل بہتا ہوا پانی ہے، اگر اس میں لیا جا سکتا ہے تو اس کا طریقہ ضروری نہیں ہے کہ آپ شاور اپنا لوٹا یا مگ سے باری باری ڈالیں. شاور کے نیچے آپ جا کے مطلب 1 منٹ کھڑے ہوتے ہیں تو شاور کا پانی جو گرتا ہے پھر اس سے سائڈ پہ ہو جائیں اور اس پانی کو جو ہے نا وہ پورے سر گردن کے جو ہے نا وہ جگہ جگہ تک پہنچائیں، اور اس کے بعد پھر دائیں شانہ کو شاور کے نیچے کر کے جو ہے نا وہ مثلا 1 آدھ سیکنڈ کھڑے ہو جائیں، اس کو پہنچائیں. یا اسی طرح بائیں طرف، یا شاور کے علاوہ پائپ ربڑ کا جو پائپ جو لگاتے ہیں تو اس کے ذریعے بھی آپ جو ہے نا یہ کر سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ مگ یا لوٹا کے ذریعے ہی جو کریں. میں نے چونکہ آج جب طریقہ بتا رہا تھا تو میں نے وہ مگ اور لوٹے کا نام لیا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شاور یا جو پلاسٹک کا پائپ ہوتا ہے اس کے ذریعے سر گردن یا دائیں بائیں طرف ڈال کے غسل کیا جائے تو وہ جائز نہ ہو یا ناکافی ہو. جی قبلہ، اگلا سوال یہ کیا گیا ہے کہ دوران نماز ایک تو کیا کسی سے ہاتھ ملا سکتے ہیں، اور اگر کوئی ہاتھ ملا لے کوئی شخص تو کیا اس پہ بھی سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ دیکھیں جی، دوران نماز ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. نماز کے دوران جن چیزوں سے نماز باطل ہو جاتی ہے ان میں ایک فعل کثیر ہے. فعل کثیر جی، فعل کثیر جو ہے وہ اس سے نماز جو ہے نا وہ باطل ہو جاتی ہے. جیسے ایک خاتون جو ہے نا یا مثلا نماز کے دوران جو ہے نا وہ سوئی دھاگا اور پتہ نہیں وہ بٹن لے کے بٹن لگانا شروع کر دے، یا اس طرح کے کوئی کام جو ہے نا فعل کثیر. لیکن یہ مثلا اگر ایک آدمی آیا ہے تو آنے والے کو احساس ہونا چاہیے کہ یہ حالت نماز میں ہے تو مجھے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے. لیکن اگر یہ صرف ہاتھ ملاتے ہیں ایک لمحے کے لیے اور پھر اس دوران ذکر کو روک لیتے ہیں تو اسے نماز جو ہے نا وہ باطل نہیں ہوتی. لیکن باہر سے آنے والے کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اگر حالت نماز میں ہے تو وہ پھر ہاتھ نہ ملائے، تاکہ وہ اس بیچارے کو جو ہے نا وہ مجبور نہ ہو جائے. ہاتھ اگر نہ بھی ملائے تو وہ جس طرح سلام کا جواب دینا واجب ہوتا ہے اسی طرح حالت نماز میں ہاتھ ملانا کوئی ضروری نہیں ہے کہ نہ ملائے. ہاتھ بہتر یہ ہے کہ نہ ملائے. اگر ملائے بھی اور اسی ملانے کے دوران ذکر کو روک لے تو کوئی حرج نہیں ہے. جی قبلہ، دوسرا سوال ہے کہ کیا دوسرے فرق کے پیچھے جو ہے وہ نماز جماعت پڑھ سکتے ہیں اگر کہیں کسی جگہ پر گئے ہوئے ہیں اور نماز جماعت ہو رہی ہے، وہ ہمارے یعنی فرقے سے موافق نہیں ہے، یعنی برادران اہل سنت جو ہے، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ اور کس نیت سے جو ہے وہ نماز پڑھیں گے؟ آیا جماعت کی نیت کریں گے؟ فقہا کے فتاوی جو ہے نا مختلف ہیں. جو حضرات آیت اللہ سیستانی کی تقلید میں ہیں وہ ان کے پیچھے کھڑے ہوں، حمد و سورت پڑھیں اور فرادہ کی نیت سے پڑھیں، ان کو باجماعت نماز کا ثواب ملے گا. اور صبح کی نماز پڑھ رہے ہیں یا مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں یا عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کو یہ چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ بے شک آہستہ پڑھیں. جبکہ اگر آپ فرادہ پڑھ رہے ہیں تو صبح کی نماز میں حمد و سورت کو اور مغرب اور عشاء میں حمد و سورت کو اونچی آواز میں پڑھنا ضروری ہے. لیکن یکجہتی کی خاطر آپ کو یہ اجازت دی گئی ہے یا رعایت دی گئی ہے کہ آپ بے شک حمد و سورت ان تینوں نمازوں میں جو ہے نا وہ آپ آہستہ پڑھیں. اور اگر وہ امام خونی رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید میں ہیں یا رہبر کی تقلید میں ہیں تو فل اقتداء کر سکتے ہیں، بے شک حمد و سورت نہ پڑھیں. وہ جو پیش نماز امام جماعت حمد و سورت پڑھ رہا ہے اسی پر اکتفا کر سکتے ہیں. جی قبلہ، اگلا مسئلہ یہ ہے کہ آیا ہمارے یعنی عموماً یعنی کوئی شیعہ عالم بھی ہو تو اس کے پیچھے کیا نماز جماعت کی نیت کر سکتے ہیں بغیر یہ جانے کہ یہ کون ہیں، یہ کہاں سے ہیں، یا ان کی عدالت ثابت ہے یا نہیں؟ تو بغیر یہ ساری چیزیں جانے نماز پڑھ سکتے ہیں ان کے پیچھے؟ دیکھیں جی، یعنی یہ بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جب آپ ایک کسی دوسرے شہر میں آپ جاتے ہیں، مثلا آپ اپنے کسی عزیز سے ملنے جاتے ہیں یا آپ کا کوئی کاروبار کے سلسلے میں کسی شہر میں جاتے ہیں یا اپنے کسی آفس کے کام کے لیے جاتے ہیں اور کسی مسجد میں آپ کو نماز پڑھنی پڑے تو آپ تو اس کو نہیں جانتے، قریب سے
اس کی معمولات زندگی اس کے ساتھ آپ رہے نہیں ہیں کہ آپ کو تسلی ہو کہ یہ عادل ہے یا نہیں ہے. یہ جو آگے کھڑا ہے اور جماعت کی شکل جو ہے نا وہ ترتیب دی گئی ہے تو اسی پر آپ حسن ظن رکھ کے جو ہے نا انشاءاللہ یہ عادل ہوں گے. آپ نماز جو ہے نا وہ پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ انکوائری کرنا ضروری ہو تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کسی دوسرے شہر میں جا کے, جیسے میں نے مثالیں دی ہیں, کاروبار کے سلسلے میں ایک شہر میں جاتا ہے, دفتری کام سے جاتا ہے اور راستے میں مسجد آتی ہے اور نماز جماعت ہو رہی ہے تو یہ لوگوں نے آگے کھڑا کیا وہ پڑھا رہے ہیں. اسی جو ہے نا وہ شکل و صورت سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ عادل ہوں گے. جی قبلہ, آخری سوال آپ سے لیں گے, وقت کم ہے ہمارے پاس. وہ یہ ہے کہ اگر دو شخص یعنی ایک خاتون اور ایک مرد جو ہے وہ آپس میں ہی ایجاب اور قبول کر لیں تو کیا یہ نکاح ٹھیک ہوگا؟ یہ بڑا مشکل کام ہے جی. ایک تو جو ہے نا وہ صیغے صحیح طریقے سے ادا ہوں جی. ان کے علاوہ نکاح میں ایک خاص ارادہ کرنا ہوتا ہے, نیت کرنی ہوتی ہے جس کو قصد انشاء کہتے ہیں. وہ جب تک انسان کسی دینی مدرسے میں نہ پڑھے اور اس قصد انشاء کا مطلب نہ سمجھے, ایسے ہی جو ہے نا وہ مفاتیح الجنان یا توضیح المسائل سے عربی عبارت کو پڑھنا کافی نہیں ہے. اور قصد انشاء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہم مثلا اگر خاتون کہتی ہے انکحت نفسی نفسی کا علی المہر المعلوم, یہ لفظ ماضی کا ہے, ماضی کا یعنی گزشتہ زمانے میں ایک واقعہ جو پیش آیا ہے اس کی خبر دینے کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اکل تو, کھانے کے بعد آپ کہتے ہیں میں نے کھا لیا, اور یہ آپ کہتے ہیں آپ شریب تو, پانی پینے کے بعد کہتے ہیں کہ میں نے پانی پی لیا ہے. قم تو, کھڑے ہونے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا. یا جلس تو, قعد تو, یعنی کام انجام دینے کے بعد یہ ماضی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. جبکہ یہاں وہ شادی حال میں یا کسی گھر میں بیٹھ کے جب ہم انکحت کہتے ہیں یہ خبر نہیں دے رہے ہوتے کہ کل ہم نے نکاح کیا ہے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انہی انکحتوں کے ذریعے ان دونوں کے درمیان میں ایک مخصوص جو رشتہ ہے اس کو میں قائم کر رہا ہوں, ایجاد کر رہا ہوں. اس کو قصد انشاء کہتے ہیں. اور یہ جو قصد انشاء ہے جب تک انسان مدرسے میں جا کے اس کا مطلب نہ سمجھے, ہر وہ آدمی جو تحفۃ العوام سے عربی عبارت کو پڑھ سکے وہ یہ کام نہیں کر سکتا. یہ بڑا نازک مسئلہ ہے. جی قبلہ, بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا. ناظرین کو آپ نے مستفید کیا. خدا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے, ہم سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے تاکہ ہم ناظرین کی اور ملت تشیع کی اسی طرح خدمت کریں, علوم آل محمد علیہ السلام کے پھیلنے کا ذریعہ بن سکیں. تو ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. ملتے ہیں اب اگلے پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.